بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم انسانی اور روح انسانی۔ روح انسانی کی تسکین کے لیے اور اس کی نرشمنٹ اور گروتھ کے لیے اللہ رب العزت نے عبادت کا راستہ دکھایا انسانیت کو، کہ انسان عبادت اللہ کی جتنے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کرتا ہے، اتنی اس کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ اور روح کی مضبوطی کا مقصد یہ ہے کہ روح انسانی ان تمام نیگیٹیویٹیز سے دور ہو جاتی ہے جو روح انسانی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور ان تمام پازیٹیویٹیز کے قریب ہو جاتی ہے جو روح انسانی کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اچھے اعمال، وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ پازیٹیو بیہیویئر جو تمام انسانی روح کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں، اللہ رب العزت اس راستے کے ذریعے انسانی روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جسم انسانی کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت نے اس عالم مادہ میں، مٹیریل کے اندر، جسم انسانی کی تسکین اس مادی غذا کے ساتھ رکھی ہے، اس کھانے کے ساتھ رکھی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ روح انسانی جب امبیلنس ہوتی ہے، اس کے اندر امپیورٹی آتی ہے، تو اس کو درست کرنے کا راستہ اللہ رب العزت نے توبہ کا بتایا۔ توبہ کے ذریعے روح واپس اپنی اصل حالت کی طرف آتی ہے، واپس پیورٹی اور پاکیزگی کی طرف آتی ہے۔ جسم انسانی، اس کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سی اور احکامات کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عبادت ہمیں عطا کی، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ روزہ نہ صرف روح انسانی کی بلندی کا باعث بنتا ہے، روح انسانی کی تازگی کا باعث بنتا ہے، نور ایمانی کے حصول کا باعث بنتا ہے، بلکہ روزہ جسم انسانی کے اوپر بھی بہت سی پازیٹیو ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر ہم جدید سائنسی تحقیق اور میڈیکل سٹڈیز کو سرچ کریں اور ان کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت سی آج کے دور کی بڑی بیماریوں کے کیور کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور وہ فاسٹنگ کو ایز اے ٹریٹمنٹ استعمال کر رہی ہے، جس سے جسم انسانی بہت سی ایسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے جو جدید دور کے اندر بھی جان لیوا بیماریاں ہیں، جن کے اندر بلڈ پریشر کی بیماری موجود ہے، جس کے اندر انسان کے اندر کینسر کی بیماری موجود ہے، ہارٹ ڈیزیزز موجود ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ جو روزہ ہے وہ ہمارے جو بلڈ پریشر ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے، اور ہماری جو مختلف ہارٹ کی ڈیزیز ہیں، ہماری کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہیں، جو دل کی ہیں، وہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہمارے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا ہمارے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ دو میجر فیکٹرز ہیں ہارٹ ڈیزیزز کے۔ تو روزہ ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ریگولیٹ کرتا ہے۔ وہ انسان کے اندر جو موجود غیر ضروری سبسٹانس ہوتے ہیں، جو اس کے ویٹ کو انکریز کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس کو ریڈیوس کرتا ہے، اور انسان کے اندر سائیکالوجیکل پیس کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی ریگولیٹ ہوتا ہے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی طبیعت کے اوپر ایک پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے، اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور انسان ایک اپنے نیورس سسٹم کے اندر ایک پیس محسوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت اچھائی اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ہمارے ہاں جو آج کل بہت جان لیوا بیماری جسے ہم کینسر کہتے ہیں، کینسر کی پریونشن کے اندر بھی روزہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے، بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ جو ہماری میڈیکل جو سٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ روزہ جو ہے وہ جسم کے اندر گلوکوز لیول کو ریڈیوس کرتا ہے، اور گلوکوز لیول بیسیکلی وہ اینٹی ہے جو جسم کے اندر کینسر کے سیلز کو نرش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جتنا باڈی کے اندر انکریز ہوتا ہے گلوکوز لیول، اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر جو کینسر سیلز ہیں وہ
انکریز ہوتے جاتے ہیں، وہ نرش ہوتے جاتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی جاتی ہے۔ روزہ باڈی کے اندر ان سیلز کو کمزور کرتا ہے، ان کو ویک کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ باڈی کے اندر کینسر سیلز کو بڑھنے سے یا گروتھ کرنے سے روکتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ جدید سائنس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ روزہ کیمو تھراپی جو ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں کینسر کے پیشنٹس کو ہوتی ہے، اس کے بعد مریض کی ریہیبلیٹیشن پروسیس کے اندر بھی اس کی مدد کرتی ہے، اس کو برین بوسٹنگ دیتی ہے، اس کو مینٹل فوکس دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں جو انسانی بلڈ پریشر کے ذریعے انسانی نیورو سسٹم کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، انسان کی باڈی کو دوسرے طریقے سے سٹامک کے ذریعے اثر انداز کرتی ہیں، تو یہ ساری بیماریاں بھی روزہ ریگولیٹ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جسم کے اندر ان تمام جو غیر ضروری سبسٹانسز ہوتے ہیں جو انسان کے اندر بیماری کا باعث بنتے ہیں، جس کے ذریعے ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز کریٹ ہوتی ہیں، ان تمام سبسٹانسز کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ اس کے اندر موجود غیر ضروری سبسٹانس، اس کے اندر موجود غیر ضروری جراثیم جو جسم انسانی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو ختم کرتا ہے، ان کو کل کرتا ہے، ان کے لیے گروتھ ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مختلف عبادات دی ہیں، ان عبادات کا تعلق نہ صرف ہماری روح کے ساتھ ہے بلکہ ہمارے جسم کے ساتھ بھی ہے۔ تو روزہ نہ صرف ہماری روح کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، نہ صرف ہماری روح کی بلندی اور پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، بلکہ روزہ ہمارے جسم کو بھی ان تمام بڑی بڑی بیماریوں سے، ان تمام بڑی بڑی ڈیزیز سے یا ان تمام پریشانیوں سے دور رکھتا ہے جو بڑے بڑی بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ بلڈ پریشر بڑی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، سٹریس بڑی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، ویٹ بڑی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، ٹینشن انزائٹی بڑی بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بذات خود بھی ایک بیماری ہیں، مگر ان سے انتہائی مہلک بیماریاں پیدا بھی ہوتی ہیں۔ تو روزہ انسانی جسم کے اندر ایسا مینٹل پیس پیدا کرتا ہے اور ایسا سکون پیدا کرتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں میڈیکلی انسان کے جسم سے ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خالق کائنات کا وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ پورے سال کے اندر ہیومن باڈی کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اور ہیومن سول کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ ہیومن سول کو بھی توبہ کے ذریعے پختگی اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور ہیومن باڈی کو بھی روزے کے ذریعے دوبارہ ریفربش کر دیتا ہے، ری ارینج کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے اگلے آنے والے سال کے لیے ایک مضبوط اور اچھی اور نرشمنٹ والی زندگی انسان گزارے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہر اس عمل کو آسان فرمائے اور ہر اس اچھے کام کو آسان فرمائے جو ہماری روح کی بلندی کا باعث بھی بنے اور جس سے ہمارا جسم بھی پاکیزگی اور مضبوطی حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔